اللہ 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللہ رب العالمین نے کچھ چیزوں کو پوشیدہ اور مخفی رکھا ہے، ان کا علم انسانوں کو نہیں دیا، لیکن ان پر ایمان لانا یہ ضروری ہے، اور اس کو علم غیب کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مومنین اور متقین کی یہ صفت بیان کی ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ متقی پرہیزگار فرمانبردار لوگ وہ ہیں یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ایسی چیزیں جن کو انسان نے دیکھا نہیں ہے لیکن مومن کا اس پر ایمان اور یقین ہے. جنت کو ہم نے نہیں دیکھا، جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، اور مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کے بارے میں ہم زیادہ نہیں جانتے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا یا ہمارے آخری پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا تو مومن اس پر یقین رکھتا ہے اور ایمان رکھتا ہے کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے اور ہو کر رہے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت اور آپ آخری پیغمبر اور آخری رسول ہیں، اس بات کی گواہی دیگر انبیاء نے بھی دی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جن انبیاء کو نبی بنا کر اور رسول بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا تو انہوں نے اس بات کی خوشخبری اور بشارت لوگوں کو دی تھی کہ ہمارے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جو آخری نبی ہوں گے، وہ خاتم النبیین ہوں گے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے خاتم النبیین بنایا گیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ بات اس وقت لکھ دی تھی جب آدم علیہ السلام ابھی اپنی مٹی میں تھے. آدم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے روح کو نہیں پھونکا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتاب میں یہ لکھ دیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ آخری پیغمبر اور آخری رسول ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی، کوئی پیغمبر اور کوئی رسول نہیں آنے والا. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی تھی میرے بارے میں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 129 ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو نقل کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اے میرے رب وابعث فیہم رسولا، کہ ان لوگوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیج دے، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیات کو پڑھ کر انہیں سنائے گا. یعنی اس رسول کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ آیات تلاوت کرے گا، آیات کو پڑھے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم لوگوں کو دے گا. کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور حکمت سے مراد سنت ہے، کہ وہ رسول سنت کی اور قرآن کی تعلیم لوگوں کو دے گا. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے گا، ان کے اندر کو صاف کرے گا، ان کے اندر سے حسد کو، بغض کو، اور جو جتنی بھی بری بیماریاں ہیں جو انسان کے دل کے اندر پائی جاتی ہیں، وہ شرک ہو، بدعات ہو، نفاق ہو، کفر ہو، تو وہ رسول ان کا تزکیہ نفس کرے گا، ان کو پاک کرے گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں. اور پھر فرمایا
کہ میرے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری سنائی تھی. عیسیٰ علیہ السلام نے میرے بارے میں بشارت سنا دی تھی, اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے, اور انجیل میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کو یہ کہا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں, تم نے ان کی پیروی کر لینی ہے, ان کو مان لینا ہے. اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی, آپ نے اپنی بعثت کا اعلان کیا کہ میں آخری پیغمبر اور آخری رسول ہوں, میری بات کو مان لو, تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو اس وقت کے جو راہب تھے اور جو عیسائی اور یہودی علماء تھے وہ یہ بات جانتے تھے, اور ان کے علم میں یہ بات تھی کہ عرب میں ایک نبی آنے والے ہیں. اور پھر اس وقت کے اہل کتاب یہ کہا کرتے تھے, مشرکین سے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے پیروکار ہیں وہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے, اور موسیٰ علیہ السلام چونکہ وہ بھی اللہ کے نبی ہیں تو ان کی امت وہ بھی ایک اللہ پر یقین رکھتے تھے. تو اس وقت کے جو اہل کتاب تھے یعنی عیسائی اور یہودی, وہ مشرکین سے یہ کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے اور اس کی بشارت ہماری کتابوں میں موجود ہے, جب وہ نبی آ جائے گا ہم اس پر ایمان لائیں گے اور اس کے ساتھ مل کر تمہارا مقابلہ کریں گے. اور پھر آپ دیکھیے قرآن مجید میں سورہ روم میں مسلمانوں کو اس بات کی خوشی ہوئی کہ جب رومی لوگ ان کو غلبہ مل گیا, وہ غالب آ گئے, کیونکہ وہ اہل کتاب تھے, اللہ کو ماننے والے تھے, تو مسلمانوں کو اس بات کی خوشی ہوئی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بشارت سنائی ہے. اور قرآن مجید میں سورہ صف میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا, عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات کا ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل سے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد, کہ اے بنو اسرائیل یاد رکھو میں تمہیں ایک بشارت سنا رہا ہوں, ایک خوشخبری سنا رہا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول اور پیغمبر آنے والے ہیں, اور ان کا نام بھی بتا دیا کہ ان کا نام احمد ہوگا. تو ہمارے پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سابقہ انبیاء نے اپنے ماننے والوں کو بتایا تھا, اور یہ تلقین کی تھی کہ جب وہ نبی آ جائیں تو تم نے ان کی اتباع کرنی ہے, ان کی بات کو ماننا ہے, ان کے دین کو فالو کرنا ہے, تو اسی میں تمہاری کامیابی ہے. تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا علم اللہ نے غیب میں رکھا ہے, جس کا انسان کو پتہ نہیں ہے. قرآن مجید میں سورہ انعام میں اللہ تعالی نے اس چیز کا تذکرہ کیا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ, کہ اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں, اس کے علاوہ غیب کو کوئی نہیں جانتا. کل کیا ہوگا, انسان کے ساتھ کون کون سے معاملات اس کے مستقبل میں پیش آنے والے ہیں, اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. اللہ نے اعلان کر دیا کہ غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہے, لا يعلمها الا هو, وہ اکیلا ہی غیب کو جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں غیب کا علم ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں. اللہ کے علاوہ غیب کا علم کسی کے پاس نہیں. اور اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کیا ہے, فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندر میں ہے اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا, اور اگر زمین پر ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا وَلَا حَبَّةٍ, ایک دانے کا بھی علم ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ, زمین کے اندھیروں میں, زمین کے نیچے اگر کوئی ایک دانہ ہے اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کو ہے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ, وہ تر ہو یا خشک ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی واضح کتاب میں لکھ دیا ہے, لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. تو اللہ رب العالمین اکیلے ہی غیب کو جانتے ہیں. اسی طرح سابقہ خطبہ جمعہ میں ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ انسان کی موت کا وقت مقرر ہے, اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے, کوئی نہیں بچ سکتا. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتِ, جہاں پر بھی تم ہوگے تمہیں موت آ پہنچے گی. وَإِن كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ, اگر تم بڑے مضبوط قلعے بنا لو اور ان کے اندر چلے جاؤ پھر بھی تم موت سے نہیں بچ سکتے. دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ,
بڑی بڑی عمارتیں کھڑے کر کے بڑی محفوظ جگہ بنا لو، زمین کے اندر کوئی جگہ بنا لو اور وہاں پر چلے جاؤ، مضبوط قلعے بنا لو، موت سے بچ جاؤ گے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ لیکن موت کب آنی ہے، کس انسان کا وقت کب پورا ہو جائے گا، اس کی زندگی کب ختم ہو جائے گی، اس کا علم اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے، کسی شخص کو اس کے بارے میں نہیں پتا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سورہ لقمان کی یہ آیت آخری آیت ہے 34، ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، قیامت کب قائم ہوگی۔ اور ہم یہ ذکر کر چکے ہیں کہ انسان جب فوت ہوتا ہے تو اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے، اس کو قیامت صغریٰ کہا جاتا ہے، اور انسان کو اس کے بارے میں نہیں پتا، قیامت کبریٰ کا علم بھی نہیں ہے کہ بڑی قیامت کب قائم ہونے والی ہے، اور موت کے بعد جو قیامت ہے اس کے بارے میں بھی نہیں پتا۔ اور اس وقت مشرکین یہ سوال کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی اس کا علم نہیں ہے۔ بلکہ وہ مشہور حدیث ہے صحیح البخاری میں، جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر پوچھا متی الساعہ، اللہ کے رسول یہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا مل مسئول عنہا اعلم من السائل، کہ جو سوال کرنے والا ہے وہ بھی نہیں جانتا اور جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی نہیں جانتا، کہ آپ کو بھی نہیں پتا اور مجھے بھی اس کے بارے میں نہیں پتا کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرما دیا کہ یہ غیب کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی بارش کو نازل کرتا ہے، بارش کب اترتی ہے اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور رحم مادہ میں کیا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی نفس، کوئی روح اور کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ اس نے کل کیا کرنا ہے۔ ماذا تکسب غدا، کل کون سا معاملہ اس کے ساتھ پیش آ جائے گا، کیا وہ کرے گا، اس کے بارے میں وہ نہیں جانتا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور پھر فرمایا کہ کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ اس نے کس زمین پر مرنا ہے۔ بأی ارض تموت، کہاں وہ فوت ہو جائے گا، کس ملک میں فوت ہوگا، کس جگہ پر فوت ہوگا، اور ٹائم کیا ہوگا اس کا کسی انسان کو پتا نہیں، میں اس جگہ کا بھی کسی شخص کو پتا نہیں۔ ان اللہ علیم خبیر، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے جو علیم ہے، جاننے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ تو موت کا وقت کیا ہے، کب میں موت نے آنا ہے کسی کو نہیں پتا، اور کس جگہ پر مرنا ہے اس کا بھی کسی کو علم نہیں ہے۔ اس کو اللہ نے مخفی اور پوشیدہ اس لیے رکھا ہے کہ تاکہ انسان ہمیشہ تیاری کی حالت میں رہے کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، لہٰذا میں اپنے رب کی نافرمانی نہ کروں، اللہ کی بغاوت نہ کروں، اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جاؤں۔ اور انسان کو سوچنا چاہیے جب وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو، جب وہ معصیت کر رہا ہو، گناہ کر رہا ہو، اسے سوچ اور فکر لاحق ہو جانی چاہیے کہ اگر اسی وقت ملک الموت آ جائے، موت کا فرشتہ آ جائے اور میری اللہ کے سامنے حاضری ہو جائے، میری قیامت قائم ہو جائے، تو میں اللہ کے سامنے کیا جواب دے سکوں گا؟ اس لیے اللہ تعالی نے اس کو مخفی رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں فرمایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ جب بھی تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے۔ کیسے اسلام کی حالت میں موت آئے گی؟ اسلام کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو رب کا فرما بردار بنا دے، مطیع ہو جائے، فرما بردار بن جائے، اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے اس کو قبول کر لے، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان سے باز آ جائے، ہمیشہ اسی کوشش میں رہے کہ مجھ سے کوئی معصیت نہ ہو جائے، کوئی نافرمانی نہ ہو جائے۔ تو جب ایسی حالت میں وہ فوت ہوگا تو وہ اسلام والی موت ہوگی۔ اور پھر زمین کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال اذا اراد اللہ قبض عبد بارض جعل له فيها حاجہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو کسی زمین پر موت دینا چاہتے ہیں، وہ بندہ اس جگہ جاتا نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کوئی ضرورت بنا دیتے ہیں کہ اس نے وہاں پر پہنچنا ہوتا ہے،
اللہ تعالیٰ کوئی ضرورت بنا دیتے ہیں کہ اس کو اس ضرورت کی وجہ سے وہاں پر جانا ہوتا ہے اور وہ اپنی اس جگہ پر پہنچتا ہے تو ملک الموت وہ فرشتہ آ جاتا ہے اور اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے. اور پھر فرشتوں کا آنا اور روح کا قبض کر لینا اس کے بارے میں بھی ہم نہیں جانتے کہ وہ فرشتے کس طرح سے آتے ہیں اور روح کو کیسے قبض کرتے ہیں، اس کا علم ہمیں نہیں ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس چیز کو بیان کیا. سورہ انعام کی آیت نمبر 61 ہے، فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ. فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اپنے بندوں کے اوپر اس کا غلبہ ہے. کوئی انسان حرکت نہیں کر سکتا اللہ کے اذن اور حکم کے بغیر. اپنے بندوں پر غالب ہے. اور پھر فرمایا وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور اس نے تمہارے اوپر نگہبان بھیجے ہوئے ہیں. نگران فرشتے جو نگرانی کرتے ہیں اللہ نے ان کو بھیجا ہے. اور قرآن مجید میں سورہ انفطار میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا، کِرَامًا کاتبین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ ہم نے تمہارے لیے نگران اور نگہبان بنائے ہوئے ہیں جو تمہاری نگرانی کرتے ہیں. کرامن کاتبین، وہ لکھنے والے معزز فرشتے ہیں، وہ تمہاری ہر بات کو ہر عمل کو لکھ لیتے ہیں. یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، جو بھی کر رہے ہو اس کو وہ فرشتے نوٹ کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں. یہ کتاب تیار ہو رہی ہے، یہ دفتر تیار ہو رہا ہے، یہ رجسٹر تیار ہو رہا ہے، اور ہمارے اعمال کو اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کرامن کاتبین کہ ان کو لکھ لو. اور کل قیامت کے دن پھر یہ اعمال نامہ انسان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. یہ تمہارے کرتوت ہیں، یہ تمہارے اعمال ہیں، یہ تمہاری نیکیاں ہیں. پورا حساب مرتب ہو رہا ہے اور اس کو انسان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. سورہ حاقہ میں اللہ تعالی نے ذکر کیا کہ قیامت کے دن انسان جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ، تو جو نیک آدمی ہوگا، جو فرمانبردار ہوگا، اس کا اعمال نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا. اور پھر وہ پکار کر لوگوں کو کہے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ، آ جاؤ میری کتاب کو، میرے دفتر کو، میرے رجسٹر کو دیکھ لو. یہ میری نیکیاں ہیں، یہ میرے اعمال ہیں، آج مجھے انعام مل گیا ہے، اس کو دیکھ لو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اور پھر وہ کہے گا کہ مجھے یقین تھا کہ میں نے اپنے رب سے ملنا ہے. ملاق حسابیہ، ایک دن حساب ہونے والا ہے. تو میں اس یقین کو اپنے دل میں بٹھائے اللہ کی فرمانبرداری کرتا رہا. آج میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں مجھے مل گیا ہے. اور پھر وہ خوش ہوگا اور کہے گا کہ دنیا میں نے وقت ضائع نہیں کیا. اور چند آیات آگے اللہ رب العالمین نے نافرمان لوگوں کا ذکر کیا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ. فرمایا جب بائیں ہاتھ میں اس آدمی کو اس کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ کاش یہ کتاب مجھے دی ہی نہ جاتی، مجھے پتہ ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے، میں نے کیا کیا کرتوت کیے ہیں، سب کچھ لکھ دیا گیا ہے. کاش یہ مجھے تھمایا ہی نہ جاتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، کاش ایسی موت ہوتی کہ جس کے بعد زندگی نہ ہوتی، میں فنا ہو جاتا، آج مجھے یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. اور پھر انسان کہے گا کہ مجھے تو کسی چیز نے نہیں بچایا. یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے نہیں بچایا. آج مال بھی نہیں چل رہا، رشوت بھی نہیں چل رہی، اور یہ مال بھی میرے کام نہیں آیا. ہلک عنی سلطانیہ، میری حکومت نے مجھے ہلاک کر دیا ہے، وہ بھی میرے کام نہیں آئی. تو جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں. فرمایا یرسل علیکم حفظا، ہم نے فرشتوں کو تمہارے اوپر نگران مقرر کیا ہوا ہے. حتی اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا وهم لا یفرطون، اور جب تم میں سے کسی ایک شخص کو موت آتی ہے تو اس کی روح کو ہمارے فرشتے پکڑ لیتے ہیں، قبضے میں لے لیتے ہیں، اس کے جسم سے اس کی روح کو نکال دیتے ہیں. وهم لا یفرطون، اور وہ اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کرتے. جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو پورا
کرتے ہیں اور انسان کی روح نکل جاتی ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، انسان کے جسم سے جب روح نکلتی ہے اور کیسے نکلتی ہے اس کے بارے میں صحیح الجامع میں یہ روایت موجود ہے تفصیل کے ساتھ۔ برا بن عازب بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرہ، کہ جب مومن آدمی دنیا سے منقطع ہوتا ہے اس کی روح پرواز کرتی ہے، روح نکلنے کا وقت قریب آ جاتا ہے اور دنیا کو وہ چھوڑ رہا ہوتا ہے اور آخرت کی طرف جانے کی تیاری ہوتی ہے، نزل الیہ من السماء ملائکہ، تو آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ عموماً یہ بات مشہور ہے کہ جو ملک الموت ہے اس کا نام اسرائیل ہے، لیکن اس بارے میں جتنی روایات ملتی ہیں وہ صحیح ثابت نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے اس فرشتے کے نام کا ذکر نہیں کیا، بلکہ کیا فرمایا؟ ملک الموت۔ سورہ سجدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ملک الموت آ جاتا ہے، موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، تو پھر تمہیں اللہ کی طرف ہی پلٹایا جائے گا۔ اور قرآن مجید کے علاوہ احادیث میں بھی ملک الموت کا ذکر ہے۔ اور پھر جب انسان کی روح پرواز کرنے کا وقت قریب آتا ہے تو اس وقت صرف ایک فرشتہ نہیں آتا، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا توفتہ رسلنا، کہ ہمارے فرشتے اس روح کو قبض کرتے ہیں۔ ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، لیکن ساتھ مدد کے لیے اور خوشخبری سنانے کے لیے اور فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں اگر وہ مومن ہے، اور اگر مومن نہیں ہے تو اس کو ڈرانے کے لیے اور اس کی روح کو پکڑنے کے لیے دیگر فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے، اس کا وقت قریب آتا ہے، نزل الیہ من السماء ملائکہ، تو آسمان سے فرشتوں کی ایک جماعت اترتی ہے۔ بیض الوجوہ، ان کے چہرے بڑے سفید ہوتے ہیں، کان وجوہہم الشمس، ان کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں، معہم کفن من اکفان الجنہ، اور ان کے پاس جنت کا کپڑا ہوتا ہے، جنت کا کفن ہوتا ہے، وخنوط من حنوط الجنہ، اور جنت کی خوشبو لے کر آتے ہیں کہ یہ مومن آدمی ہے، اس کی روح کے استقبال کے لیے، حتی یجلسوا منہ مد البصر، اور پھر وہ فرشتے جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ سارے فرشتے وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ثم یجیء ملک الموت، اور فرشتے پہلے سے موجود ہیں، پھر ملک الموت جو موت کا فرشتہ ہے، روح کو قبض کرنے والا ہے، وہ آ جاتا ہے، حتی یجلس عند رأسہ، یہاں تک کہ وہ اس کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے، اور پھر کہتا ہے ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اس کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے پاکیزہ روح، الفاظ پہ غور کیجئے، ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، تو اس جسم کو چھوڑ کے نکل جا، اللہ کی مغفرت تیرے لیے تیار ہے، اللہ کی رضا تیرے لیے تیار ہے، تو اس جسم کو چھوڑ کر نکل جا۔ اور جب اس طرح سے اس کے جسم سے روح نکلتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے ایک قطرہ ٹپک جاتا ہے، اتنی آسانی سے وہ روح اس کی نکلتی ہے، اور پھر فرشتے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں۔ ایک فرشتے نے لیا اور ابھی آنکھ جھپکنے کا وقت نہیں گزرتا، دوسرا فرشتہ اس کو لے لیتا ہے، اور پھر پوچھا جاتا ہے کہ یہ روح کس انسان کی ہے، اس کا وہ بہترین نام لیا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں، یہ فلاں شخص ہے، اس کا سب سے اچھا نام، جس نام کے ساتھ اس کو دنیا میں پکارا جاتا تھا، وہ نام لے کر فرشتے تعارف کراتے ہیں، اور پھر یہ روح لے کر فرشتے آسمان کی طرف بڑھتے ہیں، پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آسمان کا دروازہ کھولا جائے، پوچھا جاتا ہے کون ہے، تو پھر بتایا جاتا ہے کہ فلاں آدمی کی روح ہے، خوشبو میں لے کر اسی طرح ساتوں آسمانوں کا سفر یہ فرشتے کرتے ہیں۔ جب 7 آسمان کراس ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین یہ حکم دیتے ہیں کہ اس روح کو علیین میں لکھ دیا جائے، علیین میں اس روح کو لکھ دیا جائے، اور اس کو مٹی میں بھیج دیا جائے اس آدمی کو، کیونکہ اسی مٹی سے میں نے اس کو پیدا کیا ہے، اور اسی مٹی میں یہ رہا ہے، اور اسی مٹی سے اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اور پھر فرمایا اللہ کے رسول نے کہ اس کی روح اس کے جسم کی طرف منتقل کر دی جاتی ہے، روح کو جسم میں دوبارہ بھیجا جاتا ہے، اور پھر فرشتے اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا،
जिसको नबी बनाकर हमने भेजा था, उसकी नबूवत रसालत को तुमने कबूल किया या नहीं किया? पूछा जाएगा, कब्र में सवाल होगा। तो फिर वो कहता है कि मैं जानता हूं वो अल्लाह के रसूल हैं, मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो अल्लाह के रसूल हैं। फरमाया तुम्हें कैसे पता था? वमा इल्मु, कैसे तुमने जाना? फरमाया मैंने किताब को पढ़ा था, अल्लाह की किताब को पढ़ा था, मैंने इस पर ईमान लाया था, मैंने यकीन कर लिया था और मैंने उसको रसूल मानकर अपनी जिंदगी दीन इस्लाम के मुताबिक बसर की थी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हुक्म देते हैं कि इसके लिए जन्नत की एक खिड़की खोल दी जाए, वहां से खुशबू भी आती है, और फरमाया जाता है कि इसकी कब्र को वसी कर दिया जाए, जहां तक इसकी नजर जाती है वहां तक उसको वसी कर दिया जाए। और फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिर या फासिक, बाद रवायात में फासिक के अल्फाज हैं, उसकी रूह का जिक्र किया कि जब उसकी मौत का वक़्त करीब आता है तो फरिश्ते उसके पास आते हैं और उसको आकर पूछते हैं। फरिश्ते उसके करीब आते हैं और आकर फरिश्ता कहता है अय्यतुहल खबीसा, ए खबीस रूह, उखरिजी, तू निकल जा इस जिस्म को छोड़कर। और फरिश्ते ऐसे बैठे होते हैं, और हदीस के अल्फाज हैं सुमूह, वो ऐसा कपड़ा लेकर आते हैं जो बदबूदार होता है, बदबूदार कपड़ा लेकर उसके पास आते हैं और फिर उसको कहते हैं कि ए खबीस रूह, इस जिस्म से जुदा हो जा। काफिर की रूह हो, फासिक की रूह हो, इस तरह से उसको वो फरिश्ते हुक्म देते हैं। और फिर जब वो रूह निकलती है उसके जिस्म से, फरिश्ते उसको अपने पास ज्यादा देर नहीं रखते, और हदीस के अल्फाज हैं कि इतनी बदबू और स्मेल होती है कि जिस तरह दुनिया में मुर्दार कोई फोत हो जाए, कोई मुर्दा पड़ा रहे, कोई जानवर, जिस तरह मुर्दार से स्मेल आती है, इस तरह की बदबू आ रही होती है। और फरिश्ते ज्यादा देर उसको अपने पास नहीं रखते, एक पकड़ता है फौरी दूसरे को दे देता है। और फिर जब आसमान की तरफ उसका रुख होता है तो पूछा जाता है कि ये किसकी रूह है? तो बताया जाता है कि फलां बिन फलां की है, और उसका बुरा नाम लेकर उसको पुकारा जाता है। और फिर जब दरवाज़ा खोलने का कहा जाता है कि दरवाज़ा खोला जाए, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा, इसके लिए आसमान का दरवाज़ा भी नहीं खुलता। और फिर अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि इसकी रूह को ज़मीन के नीचे सिज्जीन में भेज दिया जाए। सिज्जीन में भेजने के बाद इसकी रूह भी इसके जिस्म में आ जाती है। इसकी रूह को अल्लाह ताला दोबारा जिस्म में पलटाते हैं, और फिर इससे सवाल होता है मन रब्बुक, तेरा रब कौन था? ये कहता है हा हा ला अदरी, मुझे इल्म नहीं है, मैं नहीं जानता। फिर पूछा जाता है मा दीनुक, तेरा दीन क्या था? कहता है हा हा ला अदरी, मुझे कुछ इल्म नहीं है। फिर पूछा जाता है कि वो शख्स जिसको मबऊस किया गया, जिसको नबी बनाकर भेजा गया, उसके बारे में क्या ख्याल है? तो वो कहता है मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, लोग कुछ कहते थे, बस मुझे कुछ इल्म नहीं है। और फिर एक बुरी शक्ल का आदमी उसको नजर आता है। इन दोनों अहादीस में जहां पर मोमिन की रूह का जिक्र है, वहां पर भी यह जिक्र है कि वहां पर जिक्र यह है कि एक अच्छी खूबसूरत शक्ल का आदमी वहां पर हाजिर होता है, और वो मैयत उससे पूछती है कि तुम कौन हो? तो वो कहता है कि मैं तेरा नेक अमल हूं। और फिर वो मोमिन ये दुआ करता है अक़िमिस्साअ, अल्लाह ताला क़यामत कायम कर दे ताकि मुझे पूरा पूरा बदला मिल जाए। और ये जो गुनाहगार आदमी है, फासिक और काफिर आदमी है, इससे जब सवाल होते हैं सवालों का जवाब नहीं दे सकता, कहता है हा हा ला अदरी, मुझे नहीं इल्म। तो फिर एक बदसूरत आदमी उसके पास हाजिर होता है और वो उससे पूछता है गंदे कपड़े पहने हुए, तू कौन है? तो वो कहता है मैं तेरा बुरा अमल हूं जो तू दुनिया में किया करता था, और आज तेरा वो वादे का दिन है, आज मैं हाजिर हो गया हूं, मैं तेरा बुरा अमल हूं। और फिर अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि इसकी कब्र को तंग कर दिया जाए, उसकी ये पसलियां एक साइड की दूसरी साइड से जाकर निकल जाती हैं और उसकी कब्र को तंग कर दिया जाता है, और जहन्नम की हवा, जहन्नम की आग भी उसकी कब्र में पहुंच जाती है। और फिर वो अल्लाह ताला से दुआ करता है ला तक़ीमिस्साअ, अल्लाह ताला क़यामत कभी कायम ना हो, क़यामत को मैं क्या जवाब दे सकूंगा? तो इस तरह से इंसान के जिस्म से उसकी रूह निकलती है। और कुरान मजीद में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह वाक़िया में इसका जिक्र किया, फरमाया फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम, फरमाया क्या तुम देखते नहीं हो कि जब रूह हलक को पहुंच जाती है, व अंतुम हीना इज़िन तंज़ुरून, और उस वक्त तुम देख रहे होते हो, सब लोग तुम देख रहे होते हो, व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, और हम तुमसे ज्यादा उसके करीब होते हैं उस वक्त,
لیکن تم اس کو دیکھ نہیں سکتے. وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ, تم اس کو دیکھ نہیں سکتے. کیسے انسان کی روح کو نکالا جاتا ہے, کس طرح کا مشکل وہ وقت ہوتا ہے, کیسے وہ برداشت کرتا ہے, انسان اس کا شعور نہیں رکھتا. اللہ نے اس چیز کو مخفی اور پوشیدہ رکھا ہے. اور پھر اللہ رب العالمین نے سورہ قیامہ میں اس چیز کا ذکر کیا, روح کے نکلنے کے وقت کا. کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ, فرمایا کہ جب روح ہنسلیوں کو پہنچ جاتی ہے تو اس وقت لوگ تلاش کرتے ہیں, من راق, ہے کوئی دم کرنے والا, بڑی مشقت ہے, بڑی مشکل ہے, ہمارا مریض بہت سیریس ہے کوئی اس کو دم کرنے والا. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ, اور پھر وہ سمجھ لیتا ہے کہ اب جدائی کا وقت ہے, اب میں دنیا میں نہیں رہنے والا. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ, اور پھر فرمایا کہ پنڈلیاں اس کی آپس میں مل جاتی ہیں. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ, اور فرمایا کہ یہ اپنے رب کی طرف, تیرے رب کی طرف آج چلنا ہے, آج تیری کوچ کرنے کا وقت ہے, اب تو دنیا میں زیادہ دیر نہیں رہ سکے گا. اور پھر میں فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ, یہ وہی شخص تھا جو دنیا میں تصدیق نہیں کرتا تھا, مانتا نہیں تھا, ایمان نہیں لاتا تھا, نماز نہیں ادا کیا کرتا تھا. فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ, یہ جھٹلایا کرتا تھا, اس نے منہ کو موڑ لیا تھا. أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ, فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ یہ اکڑ کر اپنے گھر پہنچ جایا کرتا تھا. فرمایا آج وہ وقت آ گیا ہے کہ آج کوئی چھٹکارا نہیں ہے. اور پھر اسی صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے تمہیں ایک نطفے سے پیدا کیا, من منی یمنا, اس قطرے کو جس کو ٹپکایا جاتا ہے, اس کے بعد تمہارا علقہ بنا دیا, مضغہ بنا دیا, تم جنین کی صورت میں دنیا میں آئے. پھر فرمایا ہم نے ذکر اور انثی, مذکر اور مؤنث کو جوڑے جوڑے بنا دیے. اللہ رب العالمین نے نشانیاں ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہے, الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى, کہ کیا اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ جس نے پانی کے قطرے سے تمہیں انسان بنا دیا وہ دوبارہ بھی تمہیں زندہ کرنے پر قادر ہے. موت کی تیاری کرنا اور موت کی فکر کرنا یہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ آخرت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جب تک زندہ رکھے اسلام پر, اور جب موت آئے اسلام پر ہی اللہ تعالی ہمیں موت نصیب فرمائے. ہمارا جو آج کا خطبہ جمعہ تھا, اس کی سمری فار دوز ہو ڈونٹ انڈرسٹینڈ اردو. رحمتیں نچاور کرتا ہے تو برکتوں سے